بس مگر اسکل ہو اس کے پاس ہو، اس کے پاس اسکل ہوگی تو وہ خالی نہیں بیٹھے گا، کچھ نہ کچھ کر لے گا. آپ ٹائم ٹیبل کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے اور کتنا ٹف تو نہیں ہوتا مینیج کرنا؟ 3 چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھیں ہمیشہ: کنسسٹنسی، فوکس اور ڈیڈیکیشن. یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. میرا بھی ایڈ کر لیں، ڈسپلن. السلام علیکم. My name is Muzammil Ali and welcome back to another video. Today I am with the final year student of Computer Engineering Department, UAT Texila. So he is the brightest student of 20 session. So first of all, introduce yourself. My name is Mohammad Azam Rajput from Department of Computer Engineering, University of Engineering and Technology, Tesla, and I am currently undergraduate final year student. So, اچھا اعظم بھائی، فرسٹ آف آل یہ بتا دیں وٹ از کمپیوٹر انجینئرنگ. کمپیوٹر انجینئرنگ بیسیکلی ہمارے پاس براڈر کنٹیکس میں دیکھا جائے تو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا ایک کمبینیشن ہے. مطلب کہ اس میں ہارڈ ویئر بھی انکلوڈ ہوتا ہے، سافٹ ویئر بھی انکلوڈ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو زیادہ ڈیپ اینالائز کریں تو اس کے اندر روبوٹکس بھی آ جاتی ہے. اس کے اندر ہمارے پاس چپ ڈیزائننگ بھی آ جاتی ہے، ہارڈ ویئر کی ڈومین میں مائکرو پروسیسنگ بھی آ جاتی ہے، مائکرو کنٹرولر. اور اگر ہم سافٹ ویئر کی بات کریں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویجز جیسے کہ سی ہے، C++ ہے، جاوا ہے، پائتھن ہے. اور اس کے علاوہ ڈیٹا بیسز ہیں، یہ بھی آ جاتی ہیں. نیٹ ورکنگ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو روبوٹکس بھی آ جاتی ہے. تو یہ ایک ان ساری فیلڈس کا ایک مکس کرے اس میں ہر ایک فیلڈ کو اوور ویو دیا جا سکتا تھا. اوکے، یو ٹی ٹیکسلا میں کمپیوٹر انجینئرنگ کے میں کون کون سے کورسز ہیں؟ اگر ہم مین بتا دیں. اگر ہم UT ٹیکسلا میں کمپیوٹر انجینئرنگ کے کورسز کے بارے میں بات کریں نا تو اس میں 40% کمپیوٹر انجینئرنگ میں الیکٹریکل کے کورسز ہیں. مطلب کہ ہمارے پاس سرکٹ انالیسس جیسا کورس ہے، بیسک الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھاتے ہیں. اس کے بعد الیکٹرانک سرکٹ پڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ ہارڈ ویئر وغیرہ میں وہ پھر آگے الیکٹریکل چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیے سرکٹ ڈیزائننگ کی ہمیں پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمیں جو سافٹ ویئر کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں وہ ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویجز جیسا کہ C++ میں نے بتایا، جاوا، پائتھن اور ڈیٹا بیسز پڑھاتے ہیں. نیٹ ورکنگ کی بات کی جائے تو ہمیں یہ موبائل نیٹ ورکس بھی پڑھاتے ہیں اور کمپیوٹر نیٹ ورکس بھی پڑھاتے ہیں. کمپیوٹر نیٹ ورکس میں یہ ہمیں وہ کمپیوٹر کمیونیکیشن نیٹ ورک جیسے کہ کمپیوٹر میں آپس میں کنیکشن ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کیسے ٹرانسفر ہو رہا ہے، بہت سارا کمپیوٹر نیٹ ورکس میں پڑھاتے ہیں. اور موبائل نیٹ ورکس میں یہ ہمیں جو بھی یہ بڑے بڑے ٹاور ہوتے ہیں اور جو بھی اس طرح کے موبائل سے ڈیل کرنے والے ہیں نا، تو وہ ہمیں یہ موبائل نیٹ ورک میں پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم مزید ہارڈ ویئر کی بات کریں تو یہ ہمیں مائکرو پروسیسر کا سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں، مائکرو کنٹرولر کا سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہمیں چپ ڈیزائننگ کا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، ڈیجیٹل سسٹم ڈیزائن پڑھاتے ہیں. یہ سارے ہارڈ ویئر کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں. ہر سیمسٹر میں ہارڈ ویئر کے سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں، سافٹ ویئر کے سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نیٹ ورکنگ کے سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور ڈیٹا بیسز کے بھی سبجیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس سبجیکٹس ہوتے ہیں نا بیسک سائنسز کی، جیسے پاکستان اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز، تو ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ٹچ دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کیس اسٹڈیز والے سبجیکٹ، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز ہو گئے، یا پھر یہ ہمارے پاس اس طرح کے مطلب کہ جو بھی سبجیکٹس ہیں نا، تو یہ بھی ہم کے پاس. اچھا اعظم بھائی، ٹیچرز اور لیبس کے بارے میں بتائیں، کتنا ڈلیور کرتے ہیں اور لیبس کس حالت میں؟ ٹیچرز بہت اچھے ہیں. یہاں کے سارے ٹیچرز ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اچھے ہیں اور ماشاء اللہ فلی کوالیفائڈ ہیں. PhD یا MS ان کی ہائیسٹ کوالیفکیشن ہے. جہاں تک لیب کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے، تو لیب کے حوالے سے فیسلٹیز تو اس طرح کی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو یہ ہمیں کنٹینٹ ڈلیور کرتے ہیں نا وہ زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ پرائیویٹ یونیورسٹی سے کمپیئر کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو کمپیٹ نہیں کر سکتے گورنمنٹ یونیورسٹیز فیسلٹیز کے لحاظ سے. لیکن کنٹینٹ جو ہے ان کا بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، مطلب کہ کنٹینٹ ان کا بیسٹ ہوتا ہے. اور اگر اس کنٹینٹ سے کوئی سیکھنا چاہے تو وہ اپنا سیکھ سکتا ہے. اس مطلب کہ یہ فیسلٹیز اس کی راستے میں بیریئر نہیں ہے آپ سیکھنے کے راستے میں. باقی یہ ہے کہ یو ٹی ٹیکسلا میں جو کمپیوٹر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی فیس بھی یعنی نارمل بندہ پے کر سکتا ہے. نارمل بندہ پہ اور اتنی فیس میں یعنی کمپیوٹر انجینئرنگ اس کی ڈگری ہو سکتی ہے، تو یہ بیسٹ ہے. یہ بیسٹ ہے آئی تھنک، کیونکہ بیکاز
یہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے، تو اس میں آپ کی جہاں سے فیس اسٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ یہ مطلب کہ آخری سیمسٹر تک وہیں جاتی ہے. اب ہماری اگر اسٹارٹ ہوئی ہے 55.5K سے، تو اب میں ایک سیمسٹر لاسٹ سیمسٹر بھی 55.5K دی ہے. تو یہ پہلے سیمسٹر میں جتنی فیس آپ دیتے ہو وہ آگے پھر ہر سیمسٹر میں اتنی فیس ہوتی ہے. تو یہ اگر کوئی میرٹ پہ آتا ہے تو اس کے لیے بہت برائٹر، اس کے لیے ایک برائٹر چانس ہے کہ وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں. اچھا، یو ٹی ٹیکسلا میں کمپیوٹر انجینئرنگ میں خاص طور پہ اپنے ٹائم ٹیبل کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے اور کتنا ٹف تو نہیں ہوتا مینیج کرنا. شروع میں تو کیونکہ سبجیکٹ زیادہ ہوتے ہیں، کریڈٹ آورس آپ کو پتہ ہے زیادہ ہے، تو وہ پھر ہمارا فل ڈے پیک ہوتے ہیں، 5 کے 5 دن پیک ہوتے ہیں. تو کبھی 17 کریڈٹ آور، کبھی 18 کریڈٹ آور. لیکن جب بندہ فائنل ایئر میں آ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سبجیکٹس کم ہو جاتے ہیں، ایف وائی پی بھی آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے پھر ہمارا ٹائم ٹیبل تھوڑا سا چل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے منڈے بھی پھر فری ہو جاتا ہے اور ادھر سے فرائیڈے کو بھی ایک سلاٹ فری ہوتی ہے، ٹیوزڈے کو. مطلب کہ 2 دن ہمیں ہماری ویک میں فری ہو جاتے ہیں، پیچھے پھر 3 دن جو ہوتے ہیں وہ فل پیک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایف وائی پی بھی ہمارا چل ہوتا ہے ساتھ ساتھ پیرالل میں. تو ایف وائی پی فائنل ایئر میں آ کے تھوڑا سا بندے پہ ٹائم ٹیبل چل ہو جاتا ہے، لیکن پہلے تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے بندے پہ. اعظم بھائی اسکلز بتا دیں جو کمپیوٹر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ آ کے بندہ لے حاصل کرے، اور بیسکس بتا دیں تاکہ مطلب جو کہ لازمی ہے کسی لڑکے کو یہاں پہ لینے، تاکہ اس کے لیے آگے یعنی پریکٹیکل لائف میں آسانی ہو. اگر تو آپ سبجیکٹ کے ساتھ چلو نا تو یہاں پہ آپ کو ویب ڈیولپمنٹ بھی پڑھائی جاتی ہے، ویب ڈیولپمنٹ کو بھی ٹچ کیا جاتا ہے، ایپ ڈیولپمنٹ کو بھی ٹچ کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ بیچلر کا جو سلیبس ہوتا ہے نا، اس میں زیادہ ڈیپ میں چیزیں نہیں پڑھائی جاتی. ایک اوور ویو دیا جاتا ہے، آپ کو ہر چیز اوور ویو دے دیا جائے گا. اب آگے آپ نے چیزیں خود ایکسپلور کرنی ہے. آپ اگر ویب ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹ ہے تو آپ کو ویب ڈیولپمنٹ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے اگر اس کو زیادہ ڈیپ یا اس کو ماسٹر کرنا ہے اس میں، تو پھر آپ کو اپنے اینڈ پہ اسکلس کچھ نہ کچھ سیکھنی پڑیں گی. تو وہ پھر جا کے آپ کے لیے زیادہ ہو جائیں گے، بینیفیشیل ہو جائیں گے. ویب ڈیولپمنٹ بھی یہاں پڑھائی جاتی ہے، ایپ ڈیولپمنٹ بھی ہے. اس کے علاوہ نیٹورکنگ کے بھی جو سبجیکٹس ہیں وہ سسکو سرٹیفائڈ نیٹورک ایڈمنسٹریٹر کا یہ سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں. اس طرح کی سرٹیفکیشنز آپ گیٹ کر سکتے ہو. اگر آپ کا ہارڈ ویئر میں انٹرسٹ ہے تو آپ ہارڈ ویئر بھی کر سکتے ہو. تو آئی ٹی کا تو اسکل کا تو میں یہی کہتا ہوں کہ آئی ٹی کی فیلڈ کو بندہ ویلا نہیں بیٹھ سکتا اگر وہ خود نہ مطلب کہ کام نہ کر دو. یہ پھر اس کی ہاں، اپنی مرضی ہے. مگر اسکل ہو اس کے پاس تو اس خالی کے نہیں پاس بیٹھے گا. اسکل ہوگی تو وہ خالی نہیں بیٹھے گا، کچھ نہ کچھ کر لے گا. آپ کو پتہ ہے لوگ فیور پہ اب وقت پہ سارا ارننگ کر رہے ہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ آن لائن کما لے گا، یا پھر کسی گورنمنٹ جاب میں یا پھر پرائیویٹ جاب اس کو مل جائے گی. تو آئی ٹی کی فیلڈ کے بندے کا یہ ہے. اچھا، ابھی کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل ایف ایس سی میں ہے وہ، تو وہ اپنے انٹرسٹ کو کن سبجیکٹس میں دیکھے، کن سبجیکٹس میں اچھا ہے، تاکہ وہ کمپیوٹر انجینئرنگ میں یا سافٹ ویئر یا آئی ٹی والی فیلڈ میں آ سکتا ہے. اگر تو اس کو آئی ٹی والی فیلڈ بنا ہے تو میرے حساب سے جو ہم نے یہاں پہ آ کے بات کی ہے نا، کہ اگر وہ آئی سی ایس کرے نا اس میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، تو وہ اس کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہے. کیونکہ آئی سی ایس میں ایک اس کی بیسک اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جو پری انجینئر والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، وہ کیمسٹری پڑھتے ہیں، اور وہ پھر یہ دوسرے جو فیلڈ ہیں نا، مکینیکل الیکٹریکل سول، ان میں زیادہ وہ یوز ہو رہی ہے. لیکن ہماری میں پھر وہ کیمسٹری یا اس طرح کی یوز نہیں ہو رہی. تو اگر کسی نے آئی سی ایس کیا ہوگا تو اس کی پروگرامنگ کی فنڈامنٹل جیسے سی پلس پلس وغیرہ، تو وہ اس کی اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو ادھر آگے پھر اس کو شروع میں مشکل نہیں ہوتی. مگر ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ان کو پھر محنت کرنی پڑتی ہے، اوور کم کرنی پڑتی ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آگے جو ہے نا ہر چیز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ شفٹ ہو رہی ہے، تو روبوٹکس وغیرہ، تو اس سے ریلیٹڈ آپ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کون سی فیلڈ سلیکٹ کریں؟ میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ ان کو کمپیوٹر ریلیٹڈ فیلڈ جوائن کرنی چاہیے. کیونکہ کمپیوٹر ریلیٹڈ فیلڈ میں یہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، انٹرنیٹ آف تھنگس کیا ہوتی ہے. کیونکہ آئی تھنک سو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے بہت سے کاموں کو جو ہے نا وہ ختم تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آسان کر دی ہے. تو جہاں پہ کام آسان ہو گئے ہیں تو وہاں پہ پھر اگر آپ ایسی فیلڈ میں آؤ گے تو آپ کا تھوڑا سا فیوچر سیکیور ہے اس سائڈ پہ. کیونکہ یہ فیلڈ ایوالونگ فیلڈ ہے، تو آگے جا کے آپ کو پھر کوئی بڑی مشکل نہیں ہے. اچھا، لاسٹلی اعظم بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے لیے اس سے بڑے شکریہ. اور یہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نا ایک ایڈوائس کریں جو لائف ٹائم کے لیے ان کے لیے ہیلپ فل ہو.
یونیورسٹی ریلیٹڈ نہیں، جو آپ نے آگے یونیورسٹی کے بعد ایکسپیرینس کیا اس سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ انہیں کوئی لائف ٹائم ایڈوائس کریں؟ لائف ٹائم ایڈوائس ایک تو میں جو ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. 3 چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھیں ہمیشہ: کنسسٹنسی، فوکس اور ڈیڈیکیشن. یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کوئی بھی کام کر سکتے ایک ہو. میرا بھی ایڈ کرنا ہے، ڈسپلن. ڈسپلن، ہاں ڈسپلن بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ڈسپلن اور کنسسٹنسی یہ مطلب کہ ایک جیسی ہیں، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کوئی بھی کام ڈسپلن سے اور کنسسٹنسی سے کرتے ہو تو چاہے آپ تھوڑا تھوڑا بھی کرو گے تو، لیکن آپ اگر زیادہ ٹائم کے لیے کرو گے نا تو آپ اس میں ماسٹر بن جاؤ گے. کسی ایک فیلڈ میں ماسٹر بن جاؤ اور بس اس فیلڈ کو یوز کروا کے اپنے فیوچر میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. تو میری تو یہی ایڈوائس ہے کہ بس اپنا جو ہے وہ کام ٹائم پہ کرو اور اپنا ٹائم ضائع نہ کرو. ٹائم کو بچا لو کیونکہ ٹائم جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس نے اس کو بچا لیا وہ بچ گیا، لیکن جس نے اس کو ضائع کیا پھر ٹائم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ایک اور چیز یہ بتا دیں کہ ابھی میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے میٹرک کر لی ہے، اب ان کا انٹرسٹ ہے کہ ہم نے کمپیوٹر ریلیٹڈ فیلڈ میں جانا ہے، تو ایف ایس سی کا 2 سال کا ڈیوریشن ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو کن چیزوں میں اسٹرانگ کریں؟ ایف ایس سی اگر وہ ایف ایس سی کرتے ہیں تو پھر تو کمپیوٹر کی جو فیلڈ ہے نا اس میں دیا جاتا ہے اوور ویو، لیکن ہمیں وہ سبجیکٹس پڑھاتے ہیں فزکس وغیرہ، لیکن وہ اس طرح کے نہیں پڑھاتے. لیکن اگر وہ کمپیوٹر ایف ایس سی میں کمپیوٹر پہ فوکس کریں گے نا تو وہ پھر ان کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ یہ 8 کے 8 سیمسٹر یہاں پہ کمپیوٹر ریلیٹڈ ہیں تو ان کی ایک بیس جو ہے نا فنڈامنٹل وہ ان کی بیس بن جائے گی. لیکن اگر وہ ایف ایس سی پی انجینئرنگ بھی کرتے ہیں تو ایف ایس سی پی انجینئرنگ کے لیے پھر اپرچونیٹی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ کا ان کیس ان میں کمپیوٹر ریلیٹڈ فیلڈ میں نہیں ہوتا تو پھر آپ دوسری فیلڈ جیسے میکینیکل، الیکٹریکل، سول ہے تو اس میں آپ ایف ایس سی انجینئرنگ کے تھرو جا سکتے ہو اور اس کے تھرو بھی جا سکتے ہو. تو اس میں پھر آپ کا تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، چانس. اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے اعظم بھائی، بہت شکریہ. یو آر ویلکم.